بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 234 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حیضہ کا حیض بند ہو جانے کا بیان۔ اصل میں یہ وہ حیضہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق رجعی دیتا ہے، پھر اس عورت کو 1 یا 2 حیض آتے ہیں لیکن پھر حیض آنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم روایات کو پڑھیں گے۔ تو باب المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حیضتها، کہ یہ باب اس عورت کے بارے میں جس کا زوج اسے طلاق دیتا ہے اور ایسی طلاق دیتا ہے جس میں وہ رجوع کا مالک ہوتا ہے، یعنی طلاق رجعی۔ عورت کو حیض 1 حیض یا 2 حیض آتے ہیں، پھر اس کا حیض ہی بند ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے احادیث کیا کہتی ہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حبان انه كان عند جده امراتان هاشمیۃ وانصاریۃ فطلق الانصاریۃ وهي ترضع وكانت لا تحيض وهي ترضع فمرها قريب من سنة ثم هلك زوجها حبان عند رأس سنة أو قريب من ذلك ولم تحض فقالت أنا أرثه ما لم أحض فاختصموا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك وهو أشار علينا بذلك يعني علي بن أبي طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ہمیں یحییٰ بن سعید نے محمد بن اسحاق بن حبان سے بتایا کہ ان کے دادا کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک کا تعلق ہاشمی خاندان سے تھا اور دوسری کا انصار سے۔ اس نے انصاری بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ اس وقت دودھ پلاتی تھی اور اسے حیض نہیں آتا تھا کیونکہ وہ دودھ پلاتی تھی۔ اس کا یوں ہی 1 سال گزر گیا، پھر اس کا شوہر حبان فوت ہو گیا جبکہ اسے سال پورا ہونے کو تھا یا پورا ہو چکا تھا اور اسے ابھی تک حیض نہیں آیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس کی وارث ہوں جب تک مجھے حیض نہیں آتا۔ تو یہ مقدمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ آپ نے اس عورت کے لیے وراثت کا فیصلہ فرمایا۔ اس فیصلے پر دوسری بیوی جو ہاشمی خاندان سے تھی اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملامت کیا۔ آپ نے سے فرمایا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ تمہارے چچا زاد بھائی کا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ ہماری طرف اشارہ فرمایا اور چچا زاد بھائی سے مراد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنا یزید بن عبد اللہ بن قصیط ویحیی بن سعید عن سعید بن المسیب انه قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایما امرات طلقت فحادت حیدة او حیدتین ثم رفعت حیدتها فإنها تنتظر 9 أشهر فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد 9 3 أشهر ثم حلت۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یزید بن عبداللہ بن قصیط نے اور یحییٰ بن سعید نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے خبر دی۔ آپ نے فرمایا جس عورت کو طلاق ہو جائے پھر اسے 1 یا 2 حیض آنے کے بعد سلسلہ حیض منقطع ہو جائے تو وہ عورت 9 مہینے انتظار کرے۔ اگر اس دوران حمل ظاہر ہو گیا تو عدت وضع حمل ہوگی، اور اگر نہ ظاہر ہوا تو 9 ماہ کے بعد 3 اور ماہ عدت کے گزار کر حلال ہو جائے گی۔ قال محمد اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن ان علقمة بن قیس طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة فحادت حیدة او حیدتین ثم ارتفع حیدها عنها 18 شهرا
ثم ماتت فسأل علقمة عبد الله بن مسعود عن ذلك فقال هذه امرأة حبس الله عليك میراثها فکله۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ نے حضرت حماد سے اور وہ ابراہیم نخعی سے بیان کر کے انہوں نے بتایا کہ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دی، اس کا 1 یا 2 حیض آنے کے بعد سلسلہ حیض منقطع ہو گیا، یہاں تک کہ 18 ماہ گزر گئے، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علقمہ نے اس مسئلے کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعے تمہارا ترکہ روک رکھا ہے، تم اسے کھاؤ۔ اخبرنا عیسی بن عیسی الخیاط عن شعبی عن علقمة بن قیس سأل ابن عمر عن ذلك فأمره بأكل میراثها۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں عیسی بن عیسی خیاط نے حضرت شعبی سے اور وہ علقمہ بن قیس سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس عورت کی میراث کھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو قال محمد فهذا أكثر من 9 أشهر و3 أشهر بعدها فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا لأن العدة في كتاب الله عز وجل على 4 أوجه لا خامس لها للحامل حتى تضع والتي لم تبلغ الحيضة 3 أشهر والتي قد يئست من الحيض 3 أشهر والتي تحيض 3 حيض فهذا الذي ذكرتم ليس بعدة الحائض ولا غيرها۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عدت 1 حیض یا 2 حیض کے بعد 18 ماہ جیسا کہ ماقبل روایت میں مذکور ہے، 9 ماہ اور ان کے بعد 3 ماہ سے بھی زیادہ ہے، جو کہ اسی باب کی دوسری روایت میں مذکور ہے۔ تو ہمارا احناف کا عمل اس پر ہے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں عدت کی 4 اقسام ہی بیان فرمائی ہیں، 5ویں کوئی قسم ہی نہیں ہے۔ حامل عورت کی عدت وضع حمل ہے، اور نابالغہ کی عدت 3 ماہ، اور وہ جو حیض آنے کے بعد حیض سے نا امید ہو چکی ہو اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے، اور حیض والی کی عدت 3 حیض ہے، اور جو عدت تم نے ذکر کی وہ نہ تو حیض والی کی ہے اور نہ ہی اس کے سوا کسی دوسری عورت کی ہے۔ اچھا، اس باب کی پہلی حدیث میں حضرت حبان رضی اللہ عنہ کی 2 بیویوں کا واقعہ ذکر کیا گیا، تو انہوں نے اپنی انصاریہ بیوی کو طلاق دی چونکہ وہ بچی کو دودھ پلاتی تھی، اس لیے اسے 1 سال تک حیض نہ آیا۔ حبان نے رجوع نہ کیا اور سخت بیمار ہو کر زندگی سے نا امید ہو گئے۔ انصاریہ بیوی کو مسئلہ معلوم تھا کہ مجھ جیسی عورت کی عدت 3 حیض ہے، کیونکہ نہ تو میں نابالغہ ہوں کہ حیض نہ آتا ہو، اور نہ ہی اتنی بوڑھی ہوں کہ حیض آنا بالکل بند ہو گیا ہو، اور ایسی حالت میں میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو باقی رہنے والا مرنے والے کا وارث بنتا ہے، لہذا میں اپنے شوہر کی بصورت وفات میراث لوں گی۔ ہاشمیہ عورت اور انصاریہ عدم اتفاق کی وجہ سے مقدمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئی۔ آپ نے انصاریہ کے حق میں فیصلہ فرما دیا، جس پر ہاشمیوں کو رنج ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اب اس واقعے کی جو تفصیل ہے وہ امام بہقی نے بھی ذکر کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری حبان بن منقذ نے حالت صحت میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، وہ بچی کو دودھ پلاتی تھی اور اس کو 17 ماہ تک حیض نہ آیا کیونکہ وہ دودھ پلاتی تھی۔ طلاق دینے کے بعد حبان جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، 7 یا 8 ماہ گزرنے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ تمہاری انصاریہ بیوی کہتی ہے کہ اگر حبان کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی وارث بنوں گی۔ حبان نے یہ سن کر کہا کہ مجھے اٹھاؤ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے اٹھایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے۔ حبان نے یہاں اپنی بیوی کا مسئلہ پیش کیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کا اس مسئلے میں کیا موقف ہے؟
ان دونوں نے فرمایا کہ ہم تو اس کے لیے میراث کو لازم سمجھتے ہیں، کیونکہ طلاق رجعی کی صورت میں عدت کے دوران ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، جبکہ کوئی ایک فوت ہو جائے اور وہ عورت ان عورتوں میں سے نہیں ہے جو حیض سے نا امید بھی ہو چکی ہوں، اور نہ ہی ان عورتوں میں سے ہے کہ جو ابھی حیض آنے کی عمر تک پہنچی نہ ہو، وہ حیض کی عدت گزارے گی جب تک اسے تھوڑا بہت حیض آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حبان اپنے گھر آ گئے اور انصاری عورت سے اپنی بچی لے لی۔ جب دودھ پلانے کا معاملہ ختم ہو گیا تو اسے ایک حیض آیا، پھر دوسرا حیض آیا، پھر حضرت حبان کا انتقال ہو گیا اور تیسرا حیض ان کے انتقال کے بعد آیا۔ اس انصاری عورت نے حبان کے انتقال کے بعد جو ہے وہ عدت وفات یعنی 4 ماہ 10 دن گزاری اور اس کی وارث بھی بنی۔ تو اب معطا امام محمد کی اس باب کے تحت پہلی اور تیسری روایت کم و بیش الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اسی بہقی شریف میں باب عدت من تباعد حیضها میں موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معطا کی احادیث کی تائید میں دیگر کتب احادیث میں بھی روایات موجود ہیں۔ ہاں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ والی روایت کی کچھ وضاحت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کو 1 یا 2 حیض آنے کے بعد خون آنا بالکل بند ہو جائے تو اسے 9 ماہ تک انتظار کرنا چاہیے، اس کے بعد 3 مہینے اور عدت گزارے۔ اور اس کا پس منظر یوں ہے کہ جب ایک عورت کو 1 یا 2 حیض آ کر خون بند ہو گیا تو ایسا 3 صورتوں میں سے ایک سے ہی ہوگا، یا تو حاملہ ہونے کی وجہ سے پھر خون وہ بند ہوا ہے، یا پھر خون حیض سے بالکل نامید ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور پہلی صورت جو ہے اس میں سے اگر حمل ظاہر ہو جائے تو پھر بالاتفاق اس کی عدت بازی حمل ہوگی، اور اگر حمل ظاہر نہ ہوا تو بلکہ پتہ چلا کہ یہ ناامیدی کی وجہ سے ہے تو اب مزید 3 ماہ عدت گزارنے پڑیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان 3 ماہ کا قول نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں جب عورت حیض سے نا امید ثابت ہو جائے تو اس کی عدت مہینوں سے ہوتی ہے، اس کی عدت پھر مہینوں سے ہوتی ہے، اور 3 ماہ اس کے پورے ہو چکے ہیں، اس لیے ترجیح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو ہوگی۔ اور اگر 1-2 حیض آنے کے بعد نہ حمل ظاہر ہوا، نہ ہی وہ عورت نا امید ہے، بلکہ کسی عارضی کی بنا پر حیض آنے میں دیر ہو گئی ہے، جیسے کہ علقمہ بن قیس کی بیوی کو بوجہ دودھ پلانے کے 18 ماہ تک حیض نہ آیا، پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے علقمہ کو اس کا وارث قرار دیا، کیونکہ ابھی اس کی عدت ختم نہیں ہوئی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ 18 ماہ 3 ماہ اور 9 ماہ سے زیادہ ہیں، یہ تو 12 ماہ بنتے ہیں 3 اور 9 مل کر نا، جن کا ذکر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو 18 ماہ حیض نہیں آیا، اس کے باوجود ان کی عدت ختم نہ ہونے کا فتویٰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے دیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عمل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر ہے، یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ اور ہمارے دیگر فقہائے کرام کا بھی مذہب ہے، تو اس لحاظ سے یہی حق ہے اور اسی پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔